يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک مشہور سورہ جسے ہم اور آپ سورہ آل عمران کے نام سے موسوم کرتے ہیں، اسی کی ایک آیت کریمہ 146 نمبر کی تلاوت کی گئی. مختصر سے وقت میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں جس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے اس کا تعلق ہے جسمانی بیماری کے فائدے. اس موضوع پر بہت سی باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کی گئی، اسی کا تتمہ اور آخری رابطہ آج آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. کلام مجید میں رب العالمین نے صابرین جو کہ ہر طرح کی تکلیف اذیت چاہے وہ جسمانی ہو یا ایسے ہی مالی ہو، سماجی ہو یا روحانی ہو، کسی بھی طرح کی تکلیف میں جب اہل ایمان گرفتار ہوتے ہیں اور وہ اس موقع پر رضائے الہی کا ثبوت دیتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو اس حال میں رکھا ہے، اس لیے رب العالمین جو فیصلہ ہمارے حق میں کرے ہم اسے من وعن یا علی العین والراس ہمیشہ قبول کریں گے. ایسے لوگوں کے بارے میں رب العالمین نے منقبت، فضیلت، اہمیت، افادیت اور قدر و منزلت کلام مجید میں اس طریقے سے بیان کی ہے جیسا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا آیت کریمہ سورہ آل عمران کی
146 نمبر کی، وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ۔ اللہ نے احد کا جو منظر ہے اس کا اجمالی نقشہ کلام مجید میں بیان کرتے ہوئے اس موقع پر صحابہ اکرام کو ثابت قدم رکھنے، دین پر منجمد رہنے کے لیے بطور درس اور سبق بیان کیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، بہت سے لوگ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی نبیوں کے تابع دار، وفادار، اور ان کو جو مشن دیا گیا تھا، یعنی اللہ کے کلمے کو دنیا کے اندر رفعت اور بلندی دلانا، اس کے علم بردار بن چکے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور انہوں نے نبیوں کے مشن کو زندہ رکھنے کے لیے، اللہ کی بات کو دنیا تک پہنچانے کے لیے کس طرح کی کاوشیں اور کوششوں کا ثبوت دیا، کس طرح کی قربانیاں دی۔ اگر انہیں مال نچھاور کرنا پڑا تو مال بھی نچھاور کیا، اور اسی طریقے سے جسمانی قربانی اور جسمانی جانثاری، جسمانی فداکاری کا ثبوت دینا پڑا، اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا پڑا، تو انہوں نے اس سے بھی گریز نہیں کیا۔ معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ، انہوں نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے کلمے کی رفعت کے لیے بہت سی مصیبتیں انگیز کی، چاہے ان کا تعلق اولاد سے رہا ہو، اموال سے رہا ہو، یا ایسے ہی سماج سے رہا ہو، یا جسم سے رہا ہو۔ کبھی ایسا بھی موقع آیا اولاد کی قربانی دینی پڑی تو انہوں نے اولاد کی قربانی بھی دی۔ آپ دیکھیے کلام مجید میں رب العالمین نے حضرت نوح کا تذکرہ کیا۔ حضرت نوح جب اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے دنیا میں بحیثیت نبی اور رسول مبعوث کیے گئے تو اول والا اس کلمے کی بغاوت کا نعرہ ان کے گھرانے سے ہی اٹھا، ان کی بیوی نے، اور ایسے ہی ان کے فرزند نے، ان کے لڑکے نے ان کی نافرمانی کی۔ حضرت نوح نے بیوی کو بھی ترک کیا، اولاد کو بھی ترک کیا، کیونکہ کلام مجید بتلاتا ہے، جیسا کہ اس طرح کی آیتیں آپ کے سامنے اس سے پہلے بیان کی جا چکی ہیں، جو کہ سورہ ہود کی ہیں، چاہے 47، 48، 49 نمبر کی ہوں، اس میں اس بات کا تذکرہ ہے حضرت نوح نے اپنی اولاد کو اپنے سے جدا کیا، اور جو بعد میں انجام ہوا کہ باپ کی نافرمانی دینی حیثیت سے اولاد نے کی تو اللہ نے کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ بہرحال اولاد کی قربانی بھی دی، ایسے ہی اموال کی قربانی بے حساب دی گئی، اور اسی طریقے سے جو جسمانی قربانیاں ہیں وہ بھی دی، کیونکہ کلام مجید یہ کہہ رہا ہے، اے نبی آپ سے پہلے جو نبی تھے انہوں نے، اور ان کے ساتھ جو وفادار تھے، اہل ایمان تھے، انہوں نے لما اصابہم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں بہت سی مصیبتیں انگیز کی، اور فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ وما ضعفوا وما استکانوا، جب جب ان کو مصیبت کا مشق بنایا گیا، ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، تو کمزوری ان کے قریب تک نہیں آئی، ہمت نہیں آ رہی، انہوں نے کبھی بھی باطل کے سامنے اپنا سر نگو نہیں کیا، کبھی بھی ہار نہیں مانی، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے آگے بڑھاتے رہے۔ ایسو کہ اللہ نے تعریف کی اور کہا واللہ یحب الصابرین، جو دنیا میں ایسا کردار ادا کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے جسمانی تکلیف پر ایمان کی حالت میں صبر کرنا محبت الہی کی ایک دلیل ہے۔ رب العالمین اگر اپنے بندوں کو جسمانی تکلیف میں مبتلا کرتا ہے
اور وہ بندے جسمانی اذیت پر صبر کا نمونہ پیش کرتے ہیں تو قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے واللہ یحب الصابرین، ایسے صبر کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اسی لیے یہ حدیث دیکھیے جو بار بار سنی جاتی ہے یا پڑھی جاتی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے 5645 نمبر کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من یرد اللہ بہ خیرا یصب من، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، گویا کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے، اللہ جسے پسند کرتا ہے، یصب من، اس کو مصیبت میں گرفتار کرتا ہے۔ اور صحیح حدیث ہے ابو داؤد کی 3090 نمبر کی، جس میں یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، جیسا کہ آپ کا ارشاد گرامی ہے ان العبد اذا سبقت له منزلۃ من اللہ لم یبلغه بعملہ، اللہ کی طرف سے کسی بندے کے لیے قضا اور قدر کی قلم سے پہلے ہی، ابھی وہ ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے اور کچھ ہی دن کا اس کے اوپر عرصہ گزرتا ہے، جیسا کہ اس طرح کی حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اس طرف ہم جانا نہیں چاہتے۔ 3208 نمبر کی 120 دن کا مرحلہ جب بچے کے حمل پر گزرتا ہے، یعنی وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، حمل کی حالت میں ہوتا ہے، تب ہی اس کے لیے کچھ فیصلے کر دیے جاتے ہیں، اور اس فیصلے میں پوری زندگی شامل ہوتی ہے، اس کی وفات بھی شامل ہوتی ہے، اس کا ٹھکانہ بھی شامل ہوتا ہے، اور اس کی روزی بھی شامل ہوتی ہے۔ تو ٹھکانہ پہلے سے ہی طے کر دیا جاتا ہے، ان العبد اذا سبقت له منزلۃ من اللہ، بندہ بھی دنیا میں آتا بھی نہیں، دنیا میں آنے سے پہلے اس کا ٹھکانہ اللہ تقدیر کی قلم سے طے کروا دیتا ہے۔ اب اگر کسی کے حق میں لکھ دیا گیا کہ یہ جنتی ہے تو وہ جنتی ہوگا ہی ہوگا۔ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں لم یبلغہ بعملی، وہ دنیا میں آنے کے بعد اتنے بڑے کارنامے نہیں کرتا کہ اللہ اسے جنت دے دے، لیکن اس کے حق میں جنتی لکھ دیا گیا ہے، اب اس کو جنت تک پہنچانا ہے، تو رب العالمین کرتا کیا ہے؟ ابتلاہ اللہ فی جسدہ ومالہ وولدہ، اللہ اس پر مصیبتوں کے انبار لگاتا ہے، یا ایسے ہی اس کو بڑی بڑی مصیبتوں میں گرفتار کرتا ہے، جس میں سے مصیبت کا ایک حصہ جسمانی ہوتا ہے۔ ابتلاہ اللہ فی جسدہ، جسمانی آفات، جسمانی تکالیف میں اللہ اس کو مبتلا کیے رکھتا ہے۔ پھر اس سے بھی بڑھ کر کے اولاد کی مصیبت بھی اس پر طاری ہوتی ہے، مال کی، جس طرح کے آج کل کے حالات ہیں، رزق کی تنگی، یہ حالات بھی صاحب اسلام پر پیش کیے جاتے ہیں، کیونکہ کسی کے حق میں پہلے سے ہی طے کر دیا گیا کہ یہ جنتی ہے، اب اسے جنت تک پہنچانا ہے اور جنت کا رتبہ اس کو دلانا ہے۔ تو رب العالمین اگرچہ اس کے عمل بڑے بڑے نہیں ہیں تو بھی جنت تک اسے پہنچائے گا، اور پہنچانے کا طریقہ یہ ہے بڑی مصیبتوں میں اسے گرفتار کرے گا، پھر اس کے بعد ثم صبرہ علیہ، صبر کی توفیق بھی دے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اللہ کی نعمت کی شکر گزاری یہ انسان صحیح یا جس قدر شکر کرنا چاہیے وہ کبھی نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم میں اس طرح کی باتیں موجود ہیں۔ 34 نمبر کے سورہ ابراہیم کے آیت کا ایک ٹکڑا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ شکر گزاری تو بات کا مرحلہ ہے، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ کیوں؟ صحیح معنوں میں ایک انسان کتنی بھی عبادت کر لے، اطاعت کر لے، فرما برداری کر لے، اللہ کی نعمت کی کما حقہ شکر گزاری نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ شکر گزاری کی توفیق بھی شکر کا تقاضا ہے۔ اللہ کی طرف سے جو توفیق ملتی ہے کہ ہم اس کی عبادت کر کے، چاہے زبان سے، چاہے دل سے، چاہے اعضائے جسمانی سے، یہ بھی شکر کا تقاضا ہے۔ شکر کی توفیق بھی ایک شکر ادا کرنے کا تقاضا ہے۔ اس لیے
رب العالمین جب کسی صاحب اسلام پر مصیبت طاری کرتا ہے تو صبرہ علیہ، صبر کی توفیق دیتا ہے۔ اگر اس کی طرف سے صبر کی توفیق نہ ملے تو یہ بندہ رب کبھی بھی صبر کر ہی نہیں سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب وہ جسمانی آفات پر، جسمانی تکالیف پر، یعنی مصیبتوں پر صابر بن جاتا ہے تو جو مقام، جو مرتبہ تقدیر کی قلم سے اس کے لیے پہلے سے ہی طے کر دیا گیا ہے، اس تک وہ پہنچ جاتا ہے۔ یہ ہے حدیث۔ یعنی عمل سے بھی اگر انسان جنت میں نہیں پہنچا تو مصیبتوں پر صبر کر کے اللہ اسے جنت تک پہنچاتا ہے۔ اس لیے حدیث میں کہا گیا من یرید اللہ بہ خیرا یصب من، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے مصیبت زدہ کرتا ہے۔ ایک حدیث سنیے جو جامع ترمذی کے اندر ہے 2396، اور اس کے بعد ہے 2397 2398۔ یہ 3 حدیثیں ہیں اور باقی حدیثیں بھی جو ہم مانا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا احب اللہ قوما ابتلاہم، جن قوموں سے اللہ بہت زیادہ محبت کرتا ہے ان قوموں کو ہمیشہ ابتلا، آزمائش میں داخل کیے رکھتا ہے۔ اب آپ سوچئے سب سے زیادہ محبت اللہ انبیاء رسول سے کرتا ہے، کیونکہ انبیاء رسول انسانوں میں سب سے زیادہ بلند مقام کے حامل ہیں۔ اور انبیاء رسول کے تعلق سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے، سعد بن ابی وقاص نے یہ سوال کیا، جیسا کہ جامع ترمذی کا ریفرنس دیا گیا 2398، سوال ہے اشد الناس یا من اشد الناس بلاء یا رسول اللہ، اللہ کے نبی سب سے زیادہ کڑی اور کٹھن آزمائش کے شکار دنیا میں کون کیے جاتے ہیں؟ کن پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں؟ رسول اللہ کا جواب ہے الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء پر نازل ہوتی ہیں، پھر جو مقام اور رتبے میں ان کے ہی طرح ہوتے ہیں یا ایسے ان کے بعد ہوتے ہیں ان کے اوپر مصیبتیں زیادہ نازل کی جاتی ہیں۔ یبتلی الرجل بحسب دینہ، انسان کی آزمائش کا معیار اور میزان اس کا دین بنتا ہے۔ ہم اور آپ اگر دنیا میں آزمائش کے شکار کیے جائیں، مصیبتوں میں داخل کیے جائیں، تو ہمیں یہ علم حاصل کرنا چاہیے کہ یہ میزان ہے، یہ معیار ہے ہماری دینداری کا۔ ہم جب دوسروں کو دیکھتے ہیں جو اہل باطل ہیں، جو اہل فسق ہیں، اہل فجور ہیں، یا ایسے ہی بہت زیادہ معصیت اور گناہ کرنے والے ہیں، تو ہم ان کو عافیت میں پاتے ہیں، اطمینان میں پاتے ہیں، سکون میں پاتے ہیں، ان کے پاس بیش بہا نعمتیں ہیں، انہیں کوئی بھی حرج نہیں ہے، حزن نہیں ہے، غم نہیں ہے، کوئی تشویش اور پریشانی نہیں ہے۔ تو بسا اوقات کم علمی کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے ہیں، یا ایسے ہی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے بہتر ہے۔ نہیں، اہل ایمان پر جب مصیبتیں طاری ہوں تو انہیں اس کو اپنا دین سمجھنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں یبتلی الرجل بحسب دینہ، انسان کی آزمائش اس کے دین کے بقدر کی جاتی ہے۔ فَإِن كَانَ فِي دِينِهِ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ، اگر وہ اپنے دین میں مضبوط ہوگا اور مستحکم ہوگا، قوی ہوگا، طاقتور ہوگا، اس کی آزمائش اتنی ہی زیادہ سنگین ہوگی۔ اگر وہ اپنے دین میں مضبوط نہیں ہے تو پھر جتنا دین ہے اتنی ہی آزمائش اللہ کرتا ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اذا احب اللہ قوما، اللہ جن قوموں سے جتنی زیادہ محبت کرتا ہے، جیسا کہ حدیث ابھی ہم نے سنی، انبیاء رسول سے سب سے زیادہ اللہ محبت کرتا ہے، اس لیے ابتلاہم، ان کے اوپر مصیبتیں زیادہ طاری کرتا ہے۔
جو حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کے لیے، دین کی تنشیر اور ترویج کے لیے انگیز اور برداشت کیے، ہم تخیل اور تصور نہیں کر سکتے کہ جائے کہ اس طرح کے حالات ہم انگیز کریں، ہم برداشت کریں۔ ہم بہت بار سیرت کے واقعات، قصص اور جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشق ستم اور مشق ظلم کیا گیا وہ سب سن چکے ہیں، یہاں دہرانے کی بات نہیں ہے۔ اس لیے رسول ہوں یا ان سے پہلے کے جو نبی اور رسول ہیں، انہوں نے تبلیغ دین کے لیے اللہ کے کلمہ اور اللہ کی بات کو دنیا میں بلند کرنے کے لیے جو مصیبتیں انگیز کی ہیں، وہ مصیبتیں آج ہم سوچ نہیں سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ مکی زندگی کے اندر کون سا ایسا ستم ہے، کون سا ایسا ظلم ہے جو اللہ کے دین کے خاطر انگیز اور برداشت نہیں کیا۔ آپ نے زیادہ تر جو بھی جابرین تھے، ظالمین تھے، فاسقین تھے، معاندین تھے، مشرکین اور کافرین تھے، ان کا ستم اور ان کا ظلم انگیز کیا ہے۔ اسی لیے قاعدہ یہ بنا کہ اللہ جن قوموں سے زیادہ محبت کرتا ہے ان کو آفات میں، تکالیف میں، مصیبتوں میں گرفتار کرتا ہے۔ فمن رضی فلہ الرضا، لیکن مصیبتیں آنے کے بعد جو آدمی راضی رہتا ہے اس کے لیے رضا کا پروانہ لکھ دیا جاتا ہے، اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ لیکن مصیبتیں آنے کے بعد قضا قدر کے خلاف زبان سے کوئی گفتگو کرتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ وَمَنْ سَخَطَ فَلَهُ السَّخَطُ، جو ناراضگی کا اظہار کرتا ہے اللہ کی ناراضگی کا باعث اور موجب بنا دیا جاتا ہے، اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں یہاں تک کہا گیا، 2399 نمبر کی، یہ بھی جامع ترمذی کی ہے، لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة۔ جب مومن بندہ دنیا میں چاہے مرد ہو یا خاتون بارہا مصیبتوں کے شکار ہوتے ہیں، جسمانی ہو یا اور دوسری طرح کی مصیبت ہو، اور اس پر وہ صبر کرتے ہیں، کل جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، جیسا کہ اللہ نے سورہ مریم کی مشہور آیت ہے، بار بار پڑھی جاتی 95 نمبر کی، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر ایک اللہ کے پاس تنہا لے جایا جائے گا، حاضر کیا جائے گا، اور جو کچھ دنیا میں کیا ہے اس کا حساب اسے دینا ہے۔ اہل ایمان جو دنیا میں زیادہ تر آفات، مصائب اور بلاؤں کے شکار کیے گئے، کل جب وہ آئیں گے اللہ سے ملاقات کریں گے یا ایسے ہی حساب کے لیے اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، تو ان کے لیے بشارت کیا ہوگی، ان کے لیے فضیلت کیا ہوگی؟ الفاظ حدیث سنیے، حتی یلقى اللہ وما علیہ خطیئہ، جب یہ اللہ سے ملاقات کریں گے، اور ہم میں کا کون ایسا ہے جو یہ مقام نہیں چاہتا، کیونکہ یہی مقام اسے جنت دلائے گا، یہی مقام اسے جنت میں بلند و بالا درجہ دلائے گا۔ حتی یلقى اللہ، دنیا میں زیادہ تر مصیبتوں میں رہنے والے اہل ایمان جب اللہ سے ملاقات کریں گے تو ان کے دامن گناہ میں کوئی ایک بھی گناہ باقی نہیں رہے گا، سارے گناہوں سے اللہ انہیں پاک اور صاف مرنے سے پہلے ہی کر دے گا۔ اسی لیے وہ حدیث جو شاید اس سے پہلے آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی، اس کے اخیر میں جو الفاظ ہیں، صحیح الترغیب کی روایت ہے 3422 نمبر کی، اذا ابتلى اللہ العبد فی جسدہ، جب اللہ کسی مسلم بندے کو جسمانی تکلیف میں گرفتار کرتا ہے تو سب سے پہلے اکتب، قال اللہ للملک، جو نیکی لکھنے والا یعنی کرامن کاتبین جسے ہم اور آپ کہتے ہیں، وہ فرشتے جو انسان کی نیکیاں یا ایسے ہی ان کی خطائیں تحریر کرتے ہیں، تو نیکی لکھنے والے فرشتے سے اللہ کہتا ہے اکتب لہو ما کان یعمل، جو وہ عمل کرتا تھا تکلیف سے پہلے، مصیبت سے پہلے، وہ پورا عمل نہیں کر رہا ہے تو بھی لکھو۔ اس کے اخیر کے الفاظ کیا ہیں؟ ان شفا، اگر بیماری میں ایک انسان دنیا میں شفا پا جاتا ہے، صحت پا جاتا ہے، تو پھر بیماری سے نکلتے
بیماری سے آزاد ہوتے اللہ اسے کن چیزوں سے آزاد کرتا ہے؟ غسلہ وطہرہ، بیماری سے جیسے آزاد ہوا اللہ سرتا پیر گناہوں سے بھی آزاد کر دیتا ہے، گناہوں سے بھی پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ لیکن آگے دوسرا جملہ وَإِمَّاتْ، بیماری میں صبر کرتے کرتے صحت یاب نہ ہو سکا، شفا یاب نہ ہو سکا، دنیا چھوڑ کے چلا گیا، تو پھر غفرہ ورحمہ یا غفر لہ ورحمہ، جیسے ہی دنیا چھوڑ کے جائے گا بیماری کی حالت میں اللہ مغفرت کا پروانہ عنایت کرے گا اور رحمت کے سائے میں جگہ عنایت کرے گا۔ یہ ہے فائدہ بیماری کا۔ بیماری میں ایک انسان صبر کرتا ہے، جیسے وہ بیماری سے نکلتا ہے، شفایاب ہوتا ہے، صاحب اسلام ہے، تو گناہوں سے بھی آزاد ہو جاتا ہے۔ اس لیے حدیث میں کہا گیا کہ جو اہل ایمان دنیا میں مصیبت زدہ تھے، جب وہ اللہ سے ملاقات کریں گے تو ان کے دفتر گناہ میں ایک بھی گناہ موجود نہیں ہوگا۔ کیا ہم میں کا کوئی یہ مقام اور یہ رتبہ حاصل نہیں کرنا چاہتا؟ ہر ایک کی دیرینہ خواہش ہے کہ اس کا یہ مقام اور اس کا یہ رتبہ ہو کہ کل جب وہ اللہ سے ملاقات کرے تو اس کے دفتر گناہ کے اندر کوئی ایک گناہ بھی باقی نہ رہے۔ اس کے بعد ایک حدیث ہے جو کہ جامع ترمذی کے اندر ہے 2402 نمبر کی، رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں یود اہل العافیہ حین یعطا اہل البلاء الثواب یوم القیامہ، کل جب قیامت کے دن اللہ دنیا میں ایمان کی حالت میں جنہوں نے مصیبتوں پر صبر کیا ہے ان کو صلہ اور بدلہ دے گا، تو جن لوگوں نے مصیبتوں پر صبر نہیں کیا یا دنیا میں مصیبت میں گرفتار ہی نہیں کیے گئے، ان کی تمنا کیا ہوگی، ان کی خواہش کیا ہوگی؟ وہ یہ تمنا کریں گے، کیونکہ کلام مجید نے تو اتنا اشارہ کر دیا، 10 نمبر کی سورہ زمر کی آیت ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو لوگ دنیا میں صبر کرتے ہیں وہ کل بے حساب بدلہ دیے جائیں گے۔ یہ اشارہ کر کے قرآن کریم خاموش ہو گیا، لیکن حدیث کے اندر وضاحت ہے جب ان کو بدلہ مل رہا ہوگا تو جن لوگوں نے دنیا میں مصیبتیں انگیز نہیں کی یا ایسے ہی مصیبتوں پر صبر نہیں کیا، وہ خواہش کریں گے اور ان کی خواہش یہ ہوگی لو ان جلودہم کانت قربت بالمقاریض، کاش کہ دنیا میں ان کے یہ چمڑے، ان کا یہ جسم یا جسمانی اعضائیں قینچیوں سے کاٹ دیے جاتے ہیں، ان کو لوہے کی کنگھیوں سے نوچ لیا جاتا، ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے جاتے، تو آج جن لوگوں کو دنیا میں جسمانی مصیبتوں پر صبر کرنے کی وجہ سے بغیر حساب اتنا بدلہ مل رہا ہے جو انسان گن بھی نہیں سکتا، جس کا احتساب بھی نہیں کر سکتا، ہم کو بھی اتنا بدلہ مل جاتا۔ اس لیے بڑا فائدہ جسمانی بیماری پر صبر کرنے کا یہ کہ اللہ کی محبت انسان کو حاصل ہوتی ہے اور آخری انسان جنت پاتا ہے۔ جیسا کہ ایک مشہور حدیث ہے جو بار بار ہم سنتے رہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ تلقین کی اور یہ تاکید کی، یہ تعلیم دی۔ 2576 نمبر کی ایک حدیث ہے، عطاء ابن ابی رباح جو کہ عبداللہ ابن عباس کے شاگرد رشید ہیں، بڑے تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، یہ بار تابعین میں، ان سے ایک بار کہا الا اریکم امرأة سوداء من اہل الجنہ، میں آپ کو ایک سیاہ فام جو جسمانی اعتبار سے بہت زیادہ سیاہ ہے لیکن اس خاتون کی اہمیت یہ ہے کہ وہ جیتے جیے جنتی خاتون ہے، ایسی خاتون دکھلانا چاہتا ہوں۔ تابعی کبیر جو عطاء ابن ابی رباح ہیں وہ کہتے ہیں ضرور دکھائیے۔ پھر کہا ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے یہ شکایت کی، یا رسول اللہ انی اسرع واتکشف فادعوا اللہ لی الا اسرع والا اتکشف۔ ایک خاتون آ کر کے کہنے لگی مجھے مرگی کی بیماری ہے، میں چلتے چلتے بیٹھے بیٹھے ایسے ہی کبھی بھی اچانک بے ہوش ہو جاتی ہوں۔ رسول اللہ نے ان سے کہا آپ کیا چاہتی ہیں؟ کہا میں آپ کے پاس آئی ہوں کہ آپ دعا کر دیں۔ دیکھیے
رسول اللہ چاہتے ان کے لیے دعا کر دیتے، اور دعا کرنے کی وجہ سے جسمانی بیماری دور بھی ہو جاتی ہے۔ اور آپ نے کہا بھی ان شئت دعوت اللہ لکی، اگر آپ چاہتی ہیں تو میں اللہ سے دعا کر دوں گا اور یہ جسمانی بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، پھر مرگی کبھی آپ کو نہیں آئے گی۔ دوسرا آپشن وَإِن شِئْتِ صَبَرْتِ فَلَكِ الْجَنَّةُ، آپ کو دنیا چاہیے، دنیاوی عافیت چاہیے، یا ایسے ہی ہمیشہ کی جنت چاہیے، ہمیشہ کا جائے استقرار، انعام اور اکرام کا گہوارہ جسے ہم اور آپ جنت کہتے وہ چاہیے۔ وہ خاتون دانشور تھی، عقل مند تھی، ہوش مند تھی، اس نے کہا اللہ کے نبی انی اصبر، آپ دعا مت کیجئے کیونکہ میں میری بیماری پر صبر کر لوں گی۔ ہاں بات یہ ہے کہ جب مرگی آتی ہے تو پھر شرمگاہ بھی بسا اوقات ظاہر ہو جاتی ہے، کیونکہ اس زمانے میں غربت تھی، افلاس کا موقع یا ایسے ہی افلاس کا زمانہ تھا، لوگوں کے پاس جسم چھپانے کے لیے وافر مقدار میں کپڑے بھی نہیں ہوا کرتے تھے، اس لیے آپ اتنی دعا کر دیجئے اللہ سے اللہ تکشف کہ جب مجھے مرگی کا دورہ پڑے میری شرمگاہ ظاہر نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا کر دی۔ یہ حدیث بتلاتی ہے جسمانی بیماری پر خاتون نے صبر کیا تو رسول اللہ نے ان کو بشارت کیا دی، ان شئتی صبرتی فلک الجنہ، یہی جسمانی بیماری آپ کو جنت دلائے گی۔ یہ سب باتیں ہم آپ کے سامنے اس لیے بیان کر رہے ہیں کیونکہ آج کل ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں علم کی کمی ہے اور لوگ جسمانی تکلیف کو اپنے لیے نحوست سمجھتے ہیں، یا ایسے ہی جسمانی تکلیف کو اپنے لیے اللہ کی طرف سے عقوبت یا ہمیشہ کی سزا سمجھتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر جملہ معترضہ کے طور پر یہ بات ہم اور آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لے، ہم دنیا میں دینداری کے لیے پیدا کیے گئے، دنیا داری کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ ہم نے دنیا خوب سیکھی، اپنی اولاد کو بھی سکھائی، اپنے رشتہ داروں کو بھی سکھائی۔ آج کل ہوتا یہی ہے کہ باپ اگر بڑا تاجر ہے، تجارت کے جتنے گن ہیں اور تجارت کی کامیابی کے جتنے ضابطے ہیں، وہ چاہتا یہ ہے کہ اس کی اولاد میں بھی یہ ساری کامیابی کے ضابطے ترسیخ کر کے جائے یا اپنی اولاد کو سکھا کر کے جائے۔ لیکن ہم دنیا میں دین کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ ہم کیا، یہ پوری کائنات اس لیے پیدا کی گئی ہے کہ اس جہاں میں اللہ کی عبادت ہو۔ آئیے کلام مجید سے آپ پوچھیں، آپ کو جواب ملے گا۔ بہت مشہور آیت ہے جو بار بار ہم سنتے ہیں۔ پہلا یہ سوال کہ ہم کس لیے پیدا کیے گئے، 5-6 نمبر کی آیت سورہ ذاریات کی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ کہتا ہے انس اور جن کو میں نے اس لیے ہی پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، دنیا میں عیش و عشرت کرنے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، دنیا میں بڑے مسکن میں رہنے کے لیے، بڑی گاڑیوں میں گھومنے کے لیے، یا ایسے ہی ایک بڑا بینک بیلنس بنانے کے لیے ہم دنیا میں پیدا نہیں کیے گئے، ہم عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اگر یہ مقصد ہم بھول گئے تو پھر یہ دنیا جائے گی لیکن آخرت کبھی نہ بن سکے گی۔ اس لیے کلام مجید دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے سارے رسولوں کو، سارے نبیوں کو اللہ نے امتیوں کی طرف مبعوث کیا، وہی ایک اقرار یاد دلانے کے لیے، ایک عہد کی ذہن نشی کروانے کے لیے جو اللہ نے عالم ارواح کے اندر لیا تھا۔ حضرت آدم کو جب پیدا کیا تو ان کی ساری اولاد کو بھی ان کے پشت سے نکال کر کے روح کی شکل میں وہی اللہ نے پیدا کر کے کہا تھا الست بربکم، کیا میں تم لوگوں کا رب نہیں؟ دنیا کا ہر ایک انسان جو گیا، جو ہے یا جو آئے گا، سب نے یہ جواب دیا ہے قالوا بلا، اللہ ہمارا مالک، خالق اور ایسے ہی معبود برحق تو ہی ہے، رب تو ہی ہے۔ ہر ایک انسان کا یہی جواب ہے۔ اسی عہد کو یاد کرانے کے لیے جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، بہت آئے، گننا چاہے تو ہم گن بھی نہیں سکتے۔ کلام مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ ایک آیت کریمہ سورہ نحل کی ہے 36 نمبر کی، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ سارے نبیوں کی بعثت کا ایک ہی مقصد ہے،
اللہ کی عبادت کی جائے، شیطان کی عبادت سے انسانوں کو بچایا جائے۔ اور ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی جیسا کہ وحی کی گئی 25 نمبر کی سورہ انبیاء کی آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ ہم نے نبی آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ان کو بھی اور آپ کو بھی اس بات کی وحی کی ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں، لا الہ الا اللہ کا اظہار کریں اور میرے بندوں کو یہ تاکید کریں، یہ تعلیم دیں فاعبدون کہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ سارے رسول بھی اس لیے دنیا میں مبعوث کیے گئے، یہ عالم، یہ ساتوں آسمان، یہ ساتوں زمین اور ان کے بیچ جو ہے یہ سب بھی اس لیے پیدا کیا گیا تاکہ انسان دیندار بنے، اللہ کی عبادت کرے۔ آپ اٹھائیے سورہ طلاق کی اخیر آیت 12 نمبر کی، اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ خلق السماوات، اللہ الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير۔ ساتوں آسمان ہم نے بنائے، ساتوں زمین ہم نے پیدا کی، ان کے بیچ جو کچھ بھی ہے ہمارے حکم سے ہے، ان میں ہمارا حکم ہی نافذ ہوتا ہے، کسے جلانا ہے کب تک جلانا ہے، کسے وفات دینی ہے کب دینی ہے، کسے امیر بنانا ہے کتنا بنانا ہے، کسے مفلس، کسے خلاص بنانا، مفلس بنانا ہے، کس درجے کا مفلس بنانا ہے۔ یہ جو فیصلے ہوتے ہیں یہ ہمارے ہی ہوتے ہیں، اور یہ سب کیوں؟ ساتوں آسمان، ساتوں زمین اور ان کے بیچ کی یہ ساری مخلوقات کس لیے پیدا کی گئی، کس لیے بنائی گئی؟ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ کے بندو اس بات کا علم حاصل کرو، اللہ ہی ہے جو کہ ہر چیز پہ قادر ہے، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور اللہ کے علم سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے۔ یہ علم لوگوں کو دلانے کے لیے یہ ساتوں آسمان، ساتوں زمین پیدا کی گئی ہے، اس لیے ہم دنیا میں عبادت کے لیے پیدا کیے گئے۔ لیکن آج ہم اور آپ اپنے آپ کا احتساب کریں، ہم نے اسلام کو کتنا محفوظ کیا، ہم نے دین کی حفاظت کتنی کی، کیونکہ یہ دین محفوظ تب ہوگا جب دیندار ہوں گے، یہ دین مصون تب ہوگا جب دین کے علمبردار ہوں گے، دین کے سیکھنے والے، دین کے سکھانے والے ہوں گے۔ آج ہم اپنے بیٹے کو تاجر بناتے ہیں، اپنے بیٹے کو دنیا دار بناتے ہیں، یا ایسے ہی ہم جو جانتے ہیں وہ اپنی اولاد کو سکھاتے ہیں۔ کیا ہم نے اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنایا یا اس کی کوشش کی؟ کیا ہم نے اپنی اولاد کو عالم دین بنایا یا اس کی کوشش کی؟ کیونکہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین علماء ہی محفوظ کریں گے، یہ دین محفوظ ہوگا، تو پھر عالم مسجد سے ہی ہوگا، خطیب منبر سے ہی ہوگا، تو پھر آپ جان لیجئے کہ اس دین کی حفاظت پر جو اجر و ثواب ہے وہ بھی صرف ان کو ہی ملے گا، کیونکہ کلام مجید نے یہ قاعدہ صاف طریقے سے بیان کر دیا ہے جو بہت سی جگہ ہے، جیسا کہ 97 نمبر کی ایک آیت ہے سورہ نحل کی، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو نیک عمل کرے گا اپنے لیے کرے گا، دین کا محفوظ کرنا، تادم حیات دین کو نافذ کرنا، اور ایسے ہی ہماری کوششوں سے یہ دین پروان چڑھے، اس شجر دین کی آبیاری ہوتی رہے، ہمیں اپنی پوری زندگی اس میں لگانی ہے۔ اگر ہم کوشش کریں گے، اپنی اولاد کو بھی اس کا درس دیں گے، تو جو فضیلتیں ہیں حفاظت دین پر اس سے بہرور کیے جائیں گے۔ آج ہم اور آپ اپنے سماج معاشرے میں دیکھیں، ایک انسان ذاتی طور سے دین نافذ نہیں کرتا، چاہے جائے کہ وہ اپنی اولاد کو دین کا درس یا دین کا سبق کیا دے گا۔ ہم اگر قرآن پڑھتے تو یہ بات اچھی طرح سمجھ جاتے، انبیاء رسول کیوں اللہ کے چہیتے بنے، اللہ نے ان سے سب سے زیادہ محبت کیوں کی؟ کیونکہ وہ خود بھی دیندار تھے، ان کی زندگی کی پہلی اور آخری یہی خواہش تھی اللہ کا دین دنیا میں ہمیشہ باقی رہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے گرد و پیش میں جو اہل باطل ہیں، باطل دین پرست،
وہ اپنے دین کی ترویج کی ہماتن کوشش کرتے ہیں، چاہے پیسہ صرف کرنا پڑے، جسمانی اذیتیں برداشت کرنی پڑے، باطل کی ترویج کے لیے باطل دیندار دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ افسوس کی بات ہے جو دین حق کے راہی ہیں وہ دین کی تبلیغ اور دین کی ترویج یا دین کی نشر و اشاعت سے پیچھے ہیں، کیونکہ ان کے پاس علم ہی نہیں ہے۔ آپ قرآن کریم سے پوچھئے، یہ آیت کریمہ شاید اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کی گئی ہو، 132 133 سورہ بقرہ کی ہے، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ آج ہم میں کا بھی ایک انسان دنیا چھوڑ کے جاتا ہے یا ایسے اس مرض میں گرفتار ہوتا ہے جس میں اسے ایسا خدشہ لاحق ہوتا ہے کہ شاید اب وہ بچے گا نہیں، تو وصیت کیا کرتا ہے؟ چاہے وہ گھر کی خواتین کو وصیت کرے یا اولاد کو وصیت کرے، میرا یہ بینک بیلنس ہے، میری یہاں زمین ہے، میرے پاس اتنا پیسہ ہے، یہ رکھ لینا۔ دنیاوی وصیتیں، انبیاء رسول کی وصیت سنیے، کیونکہ ان کے ہی کردار جمیل میں ہم اور آپ کی کامیابی پنہاں ہے۔ جب تک ان کو رسوا نہیں بنائیں گے کامیاب اور کامراں کبھی نہیں ہو سکیں گے۔ یعقوب اور ابراہیم یہ برگزیدہ انسان ہیں، نبی ہیں اور ایک رسول ہیں، انہوں نے اپنی اولاد کو وصیت کی، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے بچو اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند کیا ہے، اس لیے فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تمہارے اوپر یہ بڑی ذمہ داری ہے مرتے دم تک اسلام کی حفاظت کرنا، تاکہ اللہ کا دین دنیا میں تا قیامت باقی رہے۔ اور یہ بھی ہم جانتے ہیں یہ دین اللہ کا ہے، اس کا نازل کرنے والا بھی اللہ ہے، اس کا محافظ بھی اللہ ہے، اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس کا یہ اعلان بھی ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ وہ چاہے گا اس کا دین ہمیشہ دنیا میں باقی رہے گا، لیکن ہم اور آپ کو جنت میں جانا ہے، دوزخ سے بچنا ہے۔ دین کی حفاظت جتنی ہم کریں گے اتنا ہی مقام دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا۔ کیا یہ حدیث ہم نے نہیں سنی؟ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اس طرح کے صحابی جنہوں نے آدھی دنیا سے زیادہ پر حکمرانی کی اور جن کی حکمرانی کو لوگ اپنے لیے اسوہ اور نمونہ مانتے ہیں، آج اپنے تو بھول گئے ان کے قانون، لیکن غیر ان کے قانون، ان کے عدل و انصاف کی تعریف یا مدح سرائی کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث ہے جیسا کہ صحیح الترغیب کی 2893 نمبر کی اور مستدرک حاکم کے اندر 207 نمبر کی، جب مصر میں داخل ہوئے حضرت ابو عبیدہ بن جراح ساتھ میں ہیں، شام میں جب داخل ہوئے، کیونکہ ملک شام اس زمانے میں بڑا وسیع اور بڑا کشادہ تھا، اور وہاں کے امیر حضرت عمر کے زمانے میں عبیدہ بن جراح تھے۔ حضرت عمر نے جوتے نکال لیے، سواری سے اتر گئے اور یہ جوتے نکال کر کے کندھوں پہ ٹانگ لیے۔ حضرت ابو عبیدہ کہنے لگے افعلت ھذا، اے امیر المومنین آپ اتنے مرعوب ہیں، آپ کی دہشت لوگوں کے دلوں کے اندر ہے، کیونکہ آپ دور حاضر کے خلیفۃ المسلمین ہیں، بڑی بڑی حکومتوں کے آپ حاکم ہیں، کیا آپ جوتے نکال کر کے کندھوں پہ ٹانگیں گے؟ اگر آپ ایسا کریں گے ما یسرنی، مجھے تو کبھی بھی خوشی نہیں ہوگی، کیونکہ ان اہل البلد استشرفوک، پورا ملک شام حضرت عمر کو دیکھنا چاہتا ہے۔ کون ہے وہ عمر جن کے نام سے دنیا لرزتی ہے، جن کے نام سے دنیا کانپتی ہے؟ لیکن جب یہ سنا حضرت عمر نے تو کیا کہا؟ لو قال والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو قال ذلک غیرک ابا عبیدہ، اگر یہ بات اے ابو عبیدہ تمہارے علاوہ کوئی اور کرتا، جعلتہ نکالا لامت محمد، تو اس کو ایسی سرزنش کرتا، ایسی سزا دیتا، امت محمد کے لیے عبرتناک ہو جاتی وہ سزا، یعنی ان کو امت محمد کے لیے عبرت بنا کر کے چھوڑتا۔ سنو، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرصہ بتایا ہے، اور ہماری یہ عزت، ہماری یہ سطوت، ہماری یہ خلافت، ہماری یہ حکومت کس وجہ سے ہے؟
حضرت عمر کہتے ہیں اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ، ہم سب سے ذلیل قوم ہوا کرتے تھے زمانے جاہلیت میں، جب تک نعمت اسلام سے ہم سرفراز نہیں ہوئے تھے۔ أَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، اللہ نے اگر آج رعب دیا ہے، حکومت دی ہے، سلطنت دی ہے، وقار دیا ہے، تو اس کی ایک وجہ ہے کیونکہ ہم نے اسلام زندہ رکھا ہے، ہم نے اسلام کو نافذ کیا ہے، اپنی اولاد کو بھی مسلم اور اسلام کا درس دیا ہے۔ اعزنا اللہ بالاسلام ومہما ابتغینا بغیر ما اعزنا اللہ، اسلام کو چھوڑ کر کے دنیاوی آلات کے ذریعے اگر ہم عزت حاصل کرنا چاہیں گے، یہ پڑھ لیں تو عزت مل جائے گی، یہ لے لیں تو عزت مل جائے گی، یہ تجارت سیکھ لیں، یہ مال حاصل کر لیں تو عزت مل جائے گی، تو سن لو اذلنا اللہ، اللہ ہمیں پھر سے ذلیل کر دے گا۔ یہ حدیث ہے، اور حضرت عمر کی خلافت اور حکومت کی بنیادی اساسی وجہ ہے کہ انسان کو دنیا میں عزت ملتی ہے، حکومت ملتی ہے، خلافت ملتی ہے، اسلام کی وجہ سے ملتی ہے۔ اور جو لوگ اسلام اپنی ذات میں نافذ نہیں کرتے، اپنے بچوں کو اسلام کی تعلیم نہیں دلاتے، اسلام زندہ رکھنے کا درس نہیں دیتے، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے۔ آج ہماری ذلت کی ایک وجہ ہے کہ ہم دنیا دار بن گئے، دیندار نہ بن سکے، ہم صرف دنیاوی علوم کے پیچھے پڑ گئے، ہم نے دین نہیں سیکھا۔ اس لیے یہ جو مصیبتوں کے فوائد ذکر کیے گئے، اسے ہمیں سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، اور یہ تب ممکن ہوگا جب ہم اسلامی علم حاصل کریں گے، اسلامی درس لیں گے، خود بھی سرتا پیر عملی مسلم بنیں گے اور اپنی اولاد کو بھی مسلم بنانے کی کوشش کریں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے جو باتیں یہاں پر بیان کی گئی ہمیں سننے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دیں۔